ایک مجھے بڑا کبھی کبھی درد محسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ قرآن پاک کی تعلیم سے ہماری قوم بہت دور ہے. عرس کا موقع ہو تو عوام جمع ہو جائے گی، مگر درس قرآن اگر موضوع رکھا جائے تو اس پہ عوام کو ایک جگہ جمع کرنا یہ ایک مشکل امر نظر آتا ہے. اس کے لیے کیا کیا جائے حضور کہ عوام کو بتایا جائے کہ بھائی اصل جو راہ ہے نا، وہ صراط مستقیم جو ہے نا، وہ قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے میں ہے، اور احادیث طیبہ کی روشنی میں ہی آپ صراط مستقیم پا سکتے ہیں اور اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے بہت سارے اعراض کے اندر الحمدللہ قرآن و حدیث کی بات ہی سنائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے. لیکن میں صرف ٹائٹل کی بات کر رہا ہوں کہ ٹائٹل خالص درس قرآن لکھا ہو، درس حدیث پاک لکھا ہو تو عوام کو ایسا لگتا ہے تھوڑا خشک ماحول ہوگا، تھوڑا سننا مشکل ہو جائے گا. اور اگر عرس کا ہے تو بولا بھائی نعت خوانی بھی ہوگی، یہ انداز بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا. تو میں چاہوں گا کہ اس پہ کس طرح توازن قائم کیا جائے تاکہ ہماری عوام کو شعور مل جائے کہ ہماری ترجیحات کیا ہوں، ہماری پریورٹیز کیا ہوں. دیکھیے اس کا بہترین حل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جن کا عرس ہے صحیح طور پر ان کا تعارف عوام تک پہنچایا جائے. کون تھے، کیا کرتے رہے، کس بات کا پیغام دیتے رہے. ظاہری بات ہے ہماری مراد اولیاء اللہ ہیں. واہ. اور اولیاء اللہ رحمہ اللہ علیہم کا تعلق ہی مصلی سے ہے، سجدوں سے ہے، قیام و قعود سے ہے، تلاوت قرآن سے ہے، اشاعت دین سے ہے. ہوا یہ ہے کہ ہم نے شاید جلسوں کو گرمانے کے لیے کرامات پر ہی فوکس رکھا، تعلیمات اور سیرت کی طرف نہیں گئے. سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے 40 سال روزانہ جس وضو سے عشاء پڑھی اسی سے نماز فجر پڑھی. حضور فرید الحق والدین قدس سر العزیز 30 سال سے زیادہ عرصہ آپ کی راتیں سجدوں میں گزری ہیں علی ھذا القیاس. تو اگر ہم ماننے والوں کو یہ بتائیں کہ آپ جن کو مان رہے ہیں وہ کیا کرتے رہے ہیں تو انہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں پھر عرس پر بھی کیا کرنا ہے. صحیح. حضور بابا فرید سرکار رحمۃ اللہ علیہ ٹیلوں پر آ کر بیٹھے ہیں تو آپ مسند تدریس پر بیٹھے تھے جہاں پڑھنے والوں میں خواجہ نظام محبوب الہی جیسی ہستیاں تھیں. ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا، اس میں ہم تبلیغ، اصلاح اور تربیت ان امور کو اختیار کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے. دوسرا مسئلہ جو اس راہ میں رکاوٹ ہے کہ اب خانقاہوں پر اکثر مشاہیر اولیاء کے سجادے موجود نہیں ہیں. مزارات محکموں کے کنٹرول میں آ گئے. اب محکمے چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے، وہ آنے واحد کے اندر آپ کہہ لیں زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں. صحیح. تو یہ بھی ہے کہ علاقائی سطح پر ایسے لوگوں سے میل ملاقاتیں ہوں اور انہیں بھی تھوڑا سا رغبت دلائی جائے، کو خوف خدا کی طرف راغب کیا جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہم کام کے لیے نکلیں گے، مثلا آپ نکلے ہیں تو پہلے دن یہ حالت نہیں تھی. وہ حضرت مفتی اعظم علامہ عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طلباء کو امامت کے لیے مساجد میں بھیجتے اور امام صاحب آگے کہتے کہ محلے والوں کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، نمازیوں کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے مکی زندگی ہے اور پھر بعد میں مدنی زندگی. کیا کہنے، کیا کہنے. اور آپ پہلے ہی مدنی زندگی کی بہاریں مانگ رہے ہیں. پہلے آپ کو مکی زندگی کی تلخیوں کو یاد رکھنا ہے. کیا بات ہے. اور اس میں سے گزر کے جانا. کیا خوبصورت انداز ہے. کنٹینیو رکھنا مسئلے کا حل ہو. ہم ایک جلسہ کر لیں گے پھر وہ یاد ماضی ہو جائے گی. یہ باتیں وہ ہیں کہ نئے سے نئے عنوان اٹھتے ہیں، پچھلے دفن ہو جاتے ہیں اور ہاتھ کچھ نہیں آتا. کنٹینیو تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں گے تو قرآن کریم میں فرمایا گیا سمجھاؤ کہ سمجھانا نفع دیتا ہے. تو جب مالک نے بنایا ہے وہ فرماتا ہے کہ سمجھانا نفع دیتا ہے. ہم ہمت سے محنت جاری رکھیں جیسے آپ نے ذکر کیا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بے راہ رویوں میں اضافہ ہوا ہے وہاں الحمدللہ خیر کے کام بھی ترقی پر گامزن. سبحان اللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا